کرنے کا. آپ تو نبی کا زمانہ پایا ہی نہیں. ارسال پایا گیا، آپ نے چھوڑ دیا. جس سے سیکھا تھا اس کا نام چھوڑ دیا، جس سے سنا تھا اس کا نام چھوڑ دیا. اسی واسطے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، جہاں سے پڑھتے ہو وہاں کا حوالہ دینا امانت ہے، حوالے کے بغیر بیان کرنا خیانت ہے. یعنی حوالے کے بغیر بولنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ میرا اجتہاد ہے، یہ میرا استنباط ہے. حالانکہ آپ کا نہیں، اس سے پہلے بہت بول چکے ہیں. طالب علمی کے زمانے میں مولانا بھی تھے. حضرت مہمان خانے میں میٹنگ ہوئی کسی مسئلے پر، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اپنی رائے پیش کی. تو حضرت بحرالعلوم نعمت اللہ حسنی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ آپ کی رائے کہاں سے ہو سکتی ہے، اس سے پہلے فلاں فلاں نے رائے دے دی. حوالہ پیش کرنا امانت ہے. آدمی اس سے بری ہو جاتا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہے بات، یہ فلاں نے بولا ہے. اس سے آدمی بری ہو جاتا ہے، ورنہ پھر پکڑے جاتا ہے تو پھر جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا. ہم سب کسی پر اتکا کیے ہوئے ہیں. سند اسی کا نام ہے کہ ہمیں جو سند دی گئی ہے، ہمیں سہارا دیا گیا ہے. ہمیں فلاں ادارے نے سند دیا، نہیں فلاں ادارے نے ہمیں سہارا دیا ہے. ہم وہاں سے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے بھروسے پہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سند کینسل نہیں کر سکتا. ہم کچھ بھی کر لیں بعد میں فارغ ہونے کے بعد، چاہے اس ادارے کے خلاف ہو جائیں، اس شعبے کے خلاف ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں. تو حاصل یہ ہے کہ آدمی صحبت سے مقام اونچا ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، مجاز صحبت، مجاز بیعت، یہ سب حضرت تھانوی کے یہاں کافی اہمیت رکھتا تھا کہ یہ صحبت کے قابل ہیں. مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے، یہ بیعت نہیں کروا سکتے. تو حضرت تھانوی ان کا الگ خانہ بناتے تھے، یہ مجاز صحبت ہیں بس، مجاز بیعت نہیں ہے. یہ بیعت اور ارشاد کا کام نہیں کر سکتے. یہ مجلسیں چلا سکتے ہیں بس، خلافت اور نسبت منتقل نہیں کر سکتے. اور تیسری بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کے سلسلے میں ہے تو وہ ناپاک جانور، لیکن نیک لوگوں کی صحبت پایا تو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. باقی اس کے جنت میں جانے کا کوئی تذکرہ صحیح احادیث سے نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے، روح المعانی کے وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، اور اس پر مستقل بعض اکابرین کے بیانات بھی ہیں. لیکن محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، کسی جانور کے جنت میں جانے کا کسی صحیح حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. اصول وہی ہے کہ سب کو حساب کتاب کر کے ختم کر دیا جائے گا. جنت اور جہنم صرف مکلفین کے لیے ہے بس، جانوروں کے لیے نہیں ہے. اور انسان بنایا جائے گا نہ جنت میں بھیجا جائے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس کہنا یہ ہے کہ اصحاب کہف کی صحبت اگر کتا بھی پا لیتا ہے تو اس کا بھی مقام اللہ کے نزدیک اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں. اس سے صحبت کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت سے کتا بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا کیا کہنا، وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے. اور چوتھی بات ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ شریعت میں کلب معلم، کلب غیر معلم کے احکام میں فرق ہے. وہ کتا جو سجھایا ہوا ہو، سکھایا گیا ہے، کسی کی تربیت پایا ہوا ہے. تربیت کسی کی زندگی بچانے کی نہیں، تربیت کسی کی جان لینے کی. کتے کو جو تربیت دی جاتی ہے کسی کی زندگی بچانے کی نہیں، کسی کی زندگی لینے کی. پھر بھی تربیت پایا ہے وہ، اس کا نام ہی رکھا گیا کلب معلم، سکھایا گیا کتا ہے. احکام میں فرق ہو گیا تو بھئی اب اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے. غیر معلم ہے تو پھر شکار حرام ہے. ہم یہاں سوچیں کہ بھئی تربیت اگر کتے کی بھی ہوتی ہے، شریعت اس کے احکام میں فرق لا دیتی ہے. تربیت اگر انسان کی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تربیت بنیادی چیز ہے. فساد کی جڑ دولت نہیں ہے، فساد کی جڑ تربیت نہ ہونا ہے. دولت تو صحابہ میں بھی تھی، تو صحابہ میں کتنا فساد تھا، نعوذ باللہ. دولت کی وجہ سے فساد آ جاتا ہے، یہ کم درجے کی بات ہے.
تربیت نہ ہونے کی وجہ سے فساد آتا ہے، یہ بڑے درجے کی بات ہے۔ آج کل کورٹ کچہریوں میں جتنے کیسز ہیں وہ سب دولت مندوں کے ہیں یا غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہیں؟ غریب کے بھی کورٹ کچہری میں کیسز ہیں، دولت نہیں ہے وہاں پر، تربیت بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تربیت بنیادی چیز ہے، اور تربیت سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ موت کے آخری لمحے تک آدمی اس سے مستغنی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہو چکا ہوں، مجھے اب کسی اصلاح کی بات کی اور کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، موت تک بھی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ مشائخ اکرام خلفاء کو بھی یہ ہدایت ہے اپنا شیخ جانے کے بعد کسی اور کو اپنا شیخ بنائیں، اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دے کے رکھیں، جتنی بلندی پہ چاہے اڑیں لیکن لگام کسی کے ہاتھ میں دے کے رکھیں، کیونکہ ضرورت کے وقت آدمی کوئی کھینچنے والا رہے تو پھر صحیح سلامت واپس لوٹ سکتے ہیں، کوئی کھینچنے والا نہ رہے گا تو پھر آدمی چند دنوں کے لیے اڑے گا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ 3 سے 4 خلفاء، 3 سے 4 شیوخ بدلے، پہلے ان سے بعد، پھر ان سے بعد، پھر ان سے پہلے والد محترم سے، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے، حکیم اختر صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ سے، عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب چونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے زیادہ بہتر اصلاح کے لحاظ سے مفید ہو، تو حضرت کا کسی سے رجوع نہیں ہے۔ اب اس عمر میں بھی اگر ان سے یہ درخواست کی جائے کہ بھئی آپ کا بھی کوئی شیخ ہونا چاہیے، پھر تو ہمارے کوئی 300-400 شیخ ہونا چاہیے، پھر تو ہماری تو ایک سے اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ وہ اتنے طالب ہیں، جب حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوا، حضرت کے مکاتب میں لکھا ہے کہ حضرت خود فرماتے ہیں دیکھو خود صاحب نسبت ہے، پھر مجھ سے رجوع ہو رہا ہے۔ حضرت نے جواباً لکھا خود صاحب نسبت ہے، پھر مجھ سے رجوع ہو رہا ہے۔ تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آدمی اس بات کا مکلف بنا دینا کہ میری اصلاح ہو، میری تربیت ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مدرسہ پڑھتے تھے، فجر کی سنت نہیں ہوئی، مدرسوں میں باری لگا